بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ کتاب میں اداس رہتا ہوں شام کا، مصنف مدیحہ تبسم، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول کل 80 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 39 سے۔ وہ ہار مان کی بولی تھی۔ روا اس کے معصومیت بھرے انداز پہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس سمے اسے ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر۔ چلیں شکر ہے آپ نے کچھ تو تسلیم کیا۔ مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے وہ ماحول پر چھائی سنجیدگی کو یکدم ختم کر چکا تھا۔ ویسے آپ ایک بات تو بتائیں، یہ ہر بات میں آپ ضد کیوں کرتی ہیں؟ بظاہر تو اس نے اپنا لہجہ بہت سنجیدہ بنایا ہوا تھا، لیکن آنکھوں سے واضح شرارت ٹپک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے متعجب ہو کر دریافت کیا۔ وہ واقعی اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ وہی سیدھا سا مطلب ہے، پہلے یہاں آنے پر ضد، پھر شاپنگ پر ضد، پھر ڈریسز پر ضد، اور یہ بات بھی میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا تیار ہونے پر بھی آپ نے خوب ضد کی ہوگی۔ اس کے لہجے میں واقعی یقین بول رہا تھا۔ اس کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ دھیمے سروں میں مسکرا اٹھی، اور روا کے دل نے بھی بے اختیار کئی بیٹس کے ساتھ مس کی تھی۔ مسکراتی رہا کریں، مسکراہٹ زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے، اور زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے۔ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک چیا کرتے ہیں؟ جی ضرور، اس نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس نے محسوس کیا واقعی اسے خود پر چھائی کثافت چھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ویری گڈ، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ نور بالکل ٹھیک رہی تھی، اس نے سرسری سا لہجہ اپناتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ علیشا نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ یہی کہ یہ ڈریس آپ پہ بہت سوٹ کرے گا، واقعی آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ دل میں مچلتی بات کو بالآخر وہ زبان تک لے ہی آیا تھا۔ علیشا شرم سے گڑبڑا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہ نور پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے مسلسل نظروں سے گھبرا کر وہ جزیز ہو کے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کے نور کو کھوجنے لگی۔ روا کے لبوں پہ بڑی محفوظ سی مسکان نمودار ہوئی تھی۔ وہ جو نور کی تلاش میں نگاہیں دوڑا رہی تھی، یکدم اس کی نظر سامنے سے آتے ایک جوڑے پہ پڑی تھی، اور پل بھر میں ہی اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ پوری شدت سے اس کا جی چاہا کہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ یہاں سے بھاگ جائے، مقابل کی نظروں سے غائب ہو جائے، لیکن لاکھ کوشش اور چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ اسی اثنا میں ایک مقابل کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے استجاب اور پھر تمسخر کا رنگ اتر آیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا۔ ساتھ کھڑی لڑکی نے اس کا بازو کھینچ کر اس کی توجہ کسی جانب مبذول کرنا چاہی تھی، لیکن اس کے مسلسل آگے بڑھنے پر وہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اسے دیکھ چکی تھی۔ اوہ، اس نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا، ہونٹوں کو سکیڑا تھا۔ علیشا، کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ روا اس کے پل پل متغیر ہوتی رنگت کو دیکھ کے یکدم پریشان ہوا تھا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیر کر کچھ کہنے کی کوشش میں بولنا چاہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ زبان تالوں سے جا چمٹی ہے اور حلق میں لاکھوں بیول کے کانٹے آئے ہوئے ہوں۔ اوہ، تو تم یہاں ہو؟ تب تک وہ اس کے ٹیبل کے پاس پہنچ چکا تھا۔ روا نے عقب سے آتی آواز پہ چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا، جس کی نگاہیں علیشا پر جمی تھیں۔ اس کے بازو میں بازو ڈالے ایک لڑکی بھی چپکی کھڑی تھی، جو انتہائی ماڈرن اور بے باک ڈریسز پہنے ہوئی تھی۔ میں بھی کہوں علیشا بی بی کدھر غائب ہو گئی ہیں؟ اب پتہ چلا تم تو یہاں چھپی بیٹھی ہو۔ اس کا لہجہ انتہائی تمسخرانہ تھا۔ ایسی لڑکیوں کا کیا بھروسہ، جہاں چاہا منہ مار لیا۔ ساتھ کھڑی لڑکی نگاہوں میں حقارت اور تذلیل کے لیے ناک سکوڑ کے تندن بولی، ایکسکیوز می، کنٹرول یور لینگویج۔ روا کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ زور سے کرسی پیچھے دھکیل کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں شاید اس کی موجودگی سے بے خبر تھے یا اس پر دھیان نہیں دے پائے تھے۔ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اوہ، تو آپ ہیں اس کے ساتھ؟ لڑکی نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔
جی، وہ غصہ دباتے ہوئے دانت پیس کے بولا تھا۔ اس دفعہ تو لگتا ہے اونچا ہی ہاتھ مارا ہے علیشہ بی بی نے۔ رواحہ کی سنائی سے متاثر ہونے کے باوجود وہ طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کنٹرول یور لینگویج۔ میں صرف فیمیل ہونے کی وجہ سے آپ کا احترام کر رہا ہوں، لیکن آئی تھنک اب وہ عزت راست نہیں ہے۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ اس کا شعلوں میں گھرنا لازمی تھا۔ دیکھ رہے ہو تم کیسی بھری محفل میں یہ میری انسلٹ کر رہا ہے۔ احسان توہین سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وہ غصے سے اپنا بازو اس سے چھڑواتے ہوئے اس پر چڑھ دوڑی۔ چھوڑو میری جان، یہ عورت کا جادو ہی ایسا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی ساری زندگی اس کے لیے پاگل ہوتا رہا تھا، لیکن اس عورت کے پاس سوائے حسن کے اور کچھ نہیں، حتیٰ کہ کردار بھی نہیں۔ کیوں؟ اس کی باقی بات منہ کے اندر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ رواحہ نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الٹ کے پیچھے گرا، پیچھے ٹیبل پر پڑا تھا، جس سے اس کا سر ٹکرایا۔ خون کی پتلی سی لکیر اس کی ناک سے نکل کر بہنے لگی تھی۔ سر میں بھی کافی چوٹ آئی تھی، لیکن رواحہ نے اسی پہ اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے بھاری بوٹوں سے اس کی اچھی خاصی دھلائی کر ڈالی۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ نور کے کانوں میں بھی شور شرابے کی آواز پڑی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ بھاگم بھاگ جائے وہ کنواں پہ پہنچی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً رواحہ کی جانب لپکی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی دوسرے حضرات نے اسے زبردستی پیچھے کھینچ لیا تھا۔ رواحہ کو خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سر پہ تو بس خون سوار تھا۔ تہمینہ اور قاسم بھی اس سے کچھ دیر قبل ہی پہنچے تھے۔ وہ بھی افتاؤ خیزہ یہاں تک پہنچے تھے۔ قاسم صاحب نے بمشکل اسے بٹھا کر پانی کا گلاس پلایا تھا۔ وہ خود اس قدر متحیر تھے کہ ہر حالت میں پرسکون رہنے والے رواحہ کو آخر کیا ہو گیا ہے کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ ماما، پاپا، علیشہ کو دیکھیں۔ نور چیخ نما آواز پہ تہمینہ کے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور فوراً نور کے پیچھے لپکی تھی۔ علیشہ چیئر سے نیچے گری بے ہوش پڑی تھی۔ شادی کا اچھا خاصا بارونق فنکشن یکدم بدمزگی کا شکار ہو گیا تھا۔ قاسم صاحب نے فوراً گاڑی نکالی تھی اور علیشہ کو لے کر ہسپتال گئے تھے۔ لوگ ملتے جلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ چلنے میں رنجشیں تو ہوتی ہیں، رنجشوں میں بھی لیکن چاہتیں تو ہوتی ہیں۔ چاہتوں کی بھی ہر پل ایک عجب کہانی ہے۔ ہونٹ ہنستے رہتے ہیں، آنکھ بھیگ جاتی ہے، بھیگی ان نگاہوں میں خواب جلتے بجھتے ہیں۔ درد کے سفر میں کچھ موڑ ایسے آتے ہیں، خواب ٹوٹ جاتے ہیں، ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ کرچیاں اٹھانے میں وقت بیت جاتا ہے، درد جیت جاتا ہے، درد جیت جاتا ہے۔ اور وہ علیشہ فرحان ایک مرتبہ پھر ہار گئی تھی۔ ابھی آزمائش کا وقت ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ جو خوش فہم ہو کر زندگی کی طرف قدم بڑھانا چاہ رہی تھی، ایک دفعہ پھر بہت برے طریقے سے دھتکار دی گئی تھی۔ کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، علیشہ فرحان کی ذات کے پر خچے اڑ گئے۔ بھری محفل میں اس پر کیچڑ اچھالا گیا، اس کے کردار کو مٹی میں رولا گیا۔ بس میرے پروردگار، اب مجھے اور نہیں جینا، مجھے ایسی ذلت اور رسوائی والی زندگی نہیں چاہیے۔ اس نے اس زور سے آنکھوں کو میچا تھا گویا کہ اب زندگی بھر انہیں کھولنا نہ چاہتی ہو۔ سر، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ کوئی سسٹر غالباً اسے ہی دیکھنے آئی تھی۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوتی دیکھ کے وہ سرعت سے باہر لپک کر ڈاکٹر کو بلا لائی تھی۔ گڈ، ڈاکٹر نے اسے اچھی طرح چیک کیا۔ اب یہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن جب تک یہ پوری طرح ریکور نہیں کریں گی تب تک ہم انہیں چھٹی نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر اپنے ساتھ کھڑے شخص سے مخاطب تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہیں اب آپ؟ وہ یقیناً چیئر گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا۔ علیشہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور رواحہ کا دل بے تحاشا دکھ میں گھر گیا تھا۔ یہ آنکھیں علیشہ فرحان کی آنکھیں تو نہیں تھیں۔ زندگی کی چمک سے ویران بنجر نگاہیں وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ آپ ایزی رہیں، کسی سوچ کو ذہن پر سوار مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ زیادہ دیر اس کے بے رونق آنکھوں کو دیکھ نہیں پایا تھا، اسی لیے نگاہیں جھکا کر اسے تسلی دینے لگا۔ جب سے علیشہ بے ہوش تھی اس کے اندر اشتعال اٹھ رہے تھے۔ رہ رہ کر اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ کون تھے جنہوں نے بھری محفل میں اس کے کردار کو داغدار کرنا چاہا تھا۔ اگر لوگ درمیان میں آ کر معاملہ رفع دفع نہ کرواتے تو وہ یقیناً اس شخص کا سر پھاڑ دیتا۔
اسے اس وقت تو اپنے تیش کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب ڈاکٹر سے کہا تھا شدید ذہنی شوق کی وجہ سے یہ پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اگر 12 گھنٹوں تک انہیں ہوش نہ آیا تو خطرہ ہے کہ کہیں کومے میں نہ چلی جائیں۔ اس وقت رواحہ کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سب گھر والے ہی علیشہ کے لیے ازحد پریشان تھے، لیکن اس کی تو حالت ہی سب سے جدا تھی۔ وہ دیوانہ دار کئی دفعہ ICU کے چکر لگا چکا تھا۔ 10 گھنٹوں کے طویل وقفے کے بعد اسے ہوش آیا تھا اور رواحہ سب سے پہلے اس کی طرف لپکا تھا۔ اسے لگا تھا علیشہ کے ساتھ ساتھ اس کے وجود میں بھی ابھی زندگی کی لہر دوڑی ہو، لیکن اس کی اجاڑ آنکھیں دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر شاید کرب سے گزرا تھا۔ اس کے پاس وہ الفاظ ہی نہیں تھے جن کا سہارا لے کر وہ اسے تسلی کے 2 بول کہہ سکتا، اس کے درد کو کم کر سکتا۔ اس کے ہوش میں آنے کا سن کر باقی سب کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ شکر ہے علیشہ کو ہوش آ گیا، ورنہ میں ریدت کو کیا منہ دکھاتی، اس کی اکلوتی بیٹی کا خیال نہ رکھ سکی۔ تہمینہ بے ساختہ شکر بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا وجود اوروں کے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ خیال پوری قوت کے ساتھ اس کے دل کے ایوانوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ پیشنٹ کو آپ آرام کرنے دیں، سسٹر نے اندر داخل ہوتے ہوئے ان سب کو مخاطب کیا تھا، پھر اس کا چارٹ چینج کرنے لگی۔ وہ سب خاموشی سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک مرتبہ پھر سارے ماحول سے کٹ گئی تھی۔ آفس تک جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف آتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس دن ساری دنیا نے اس کا تماشا دیکھا تھا۔ اب وہ زندگی بھر کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہی۔ نور اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر گھٹتی تھی۔ وہ لاکھ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو شاید مٹی کا مادو بن گئی تھی۔ رواحہ جو ہی اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سامنے لان میں دھری کرسی پر بیٹھی علیشہ پہ پڑی۔ اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مستغرق تھی۔ اس کے پاس آنے کی بھی خبر نہ ہوئی۔ السلام علیکم، وہ گلا کھنکار کر بلند آواز سے بولا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی تو سامنے اس سے کھڑا ہوا پایا۔ وعلیکم السلام۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ غالباً اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھا، جبھی وہیں اس کے سامنے چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے الفاظ ہرگز اس کے انداز کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آفس میں آپ کے کولیگ آپ کا پوچھ رہے تھے کب سے ری جوائن کر رہی ہیں آپ۔ اس کا مقصد صرف اس کا دھیان بٹانا تھا اور جس جمود کا وہ شکار ہو رہی تھی اس جمود کو توڑنا تھا۔ پتہ نہیں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ اس کے سپاٹ لہجے پہ وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ چند ثانیے بہت کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر گویا ہوا، ہم اپنی پہلی لغزش کو تو غلطی کا نام دے سکتے ہیں، لیکن ہماری دوسری لغزش غلطی نہیں بلکہ گناہ کہلاتی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا زور تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ بولی تو کچھ نہیں، تاہم متعجب نگاہوں سے اسے دیکھا ضرور تھا۔ آپ خاموش رہ کر کیوں یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ آپ غلط ہیں؟ خاموشی کے اس پردے کو آپ چاک کیوں نہیں کر دیتی؟ اس کا انداز ترغیبانہ تھا۔ میرا بولنا یا نہ بولنا برابر ہے، وہ اپنے سابقہ سپاٹ انداز میں بولی۔ یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، لیکن بعض اوقات ہماری خاموشی بہت بڑے بڑے شبہات کو پیدا کر دیتی ہے۔ اب کی دفعہ وہ ذرا بلند آواز سے گویا ہوا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کتنے شبہات ہیں؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ رواحہ کو اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تاہم وہ بولا تو اس کا لہجہ بھرپور یقین لیے ہوئے تھا۔ 1% بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بات سوک لہجے میں بولا تھا۔ علیشہ کا دل ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ علیشہ، رواحہ نے بڑے نرم اپنائیت انداز میں کہا۔ علیشہ کو اپنی پلکیں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے لگا تھا کہ اس کا گلیشیئر بنا وجود قطرہ قطرہ پگھل جائے گا۔ آپ سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتی؟ اس کی بات پر وہ بول تو کچھ نہ سکی، البتہ اپنی بے بس نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ اس کی بے بسی دیکھ کر رواحہ کو اپنا دل کڑتا محسوس ہوا۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو علیشہ۔ مجھے بتاؤ، 1.5 سال کے قلیل عرصے میں کون سا ایسا سانحہ رونما ہوا کہ تم سر تا پا بدل گئی؟
ہادی کو جاب کے لیے UK جانا پڑا۔ مجھے بتاؤ علیشا، تم اپنی پڑھائی چھوڑ کے کیوں جاب کر کے اپنا وقت ضائع کر رہی ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گہرے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیوں جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے مطالبات سن کر وہ پھٹ پڑی۔ اسے اپنا دماغ چیختا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پرانے زخم دھڑا دھڑ اس کے ذہن میں آنے لگے تھے۔ اس کا وجود برزخ میں اتر رہا تھا۔ وہ کیوں نہ چلاتی؟ میں تمہارے دکھوں کا مدارا کرنا چاہتا ہوں علیشا، اور میں خود نہیں جانتا میں ایسا کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس تمہاری یہ حالت تکلیف دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی کا عکس تھا۔ میرا تو اپنی ذات پہ اعتبار نہیں رہا۔ میں تو کسی سے نظر ملا کے بات نہیں کر سکتی۔ اپنی داستان کسے سنا سکتی ہوں؟ اس کا بھیگا لہجہ درد کی گہری طرف لیے ہوئے تھا۔ رواحہ کے دل پہ گھونسا پڑا تھا۔ کہاں وہ ہر وقت مسکراتی کھلکھلاتی علیشا فرحان، اور یہ کہاں غم بے بسی کی تصویر بنی علیشا فرحان۔ تم بزدل نہیں ہو علیشا؟ بی بریو، حالات سے ڈرنا نہیں، لڑنا سیکھو، پھر دیکھنا کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ تم پر انگلی اٹھا سکے۔ وہ اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو خود پر اور دوسروں پر اعتبار کرنا سیکھے۔ مت سکھائے مجھے یہ بہادری کے سبق۔ نہیں ہوں میں بہادر، وہ چلا اٹھی۔ کئی تکلیف دہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ اوکے ٹیک اٹ ایزی۔ وہ یکدم ٹھنڈا پڑ گیا اور لہجے کو بڑا سادہ اور سرسری سا رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم بس مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن شادی کے فنکشن میں وہ لڑکا اور لڑکی کون تھے؟ یہ سوال نہیں تھا، سنسناتا ہوا تیر تھا جو سیدھا علیشا فرحان کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ اس نے لب کھینچ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رواحہ احمد جہاں کا تہاں ساکت رہ گیا۔ علیشا، آفس سے تمہارے کولیگز آئے ہیں۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ پرندوں کے ڈار رزق کی تلاش سے فارغ ہو کر اپنے آشیانوں کی طرف رواں دواں تھے۔ سرمئی آسمان کے کنارے سورج کی نارنجی شعاعوں نے گھیر رکھے تھے۔ وہ آسمان پر نگاہیں جمائے کسی نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی جب نور نے اسے آ کر اطلاع دی۔ وہ گہرے خیال سے چونکتے ہوئے خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے خدا، میں اس دوست کو پہلے جیسا کر دے۔ نور کے لبوں سے بے ساختہ اس کے لیے دعا نکلی تھی۔ علیشا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، اور فی الوقت اس نے اسے بھی سمجھانے کا ارادہ موقوف کر دیا تھا، کیونکہ آفس سے اس کے کولیگز آئے بیٹھے تھے اور وہ بات کو طویل دینا نہیں چاہتی تھی۔ علیشا، تمہارے کولیگز آئے ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ نور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی بات کو دہرایا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، وہ کھڑی ہو کے بولی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے جواب پہ نور نے بے ساختہ دل میں شکر ادا کیا تھا، ورنہ جس طرح وہ ہر چیز سے کٹ گئی تھی، نور کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ملنے سے بھی انکار نہ کر دے۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پہ عمران حیدر اور ثاقب سبحانی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ دونوں احتراماً کھڑے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے سلام میں پہل کی تو وہ دل میں شرمندہ ہو گئی۔ چونکہ وہ داخل ہوئی تھی تو سلام میں پہل اسے کرنا چاہتی۔ وعلیکم السلام۔ جواباً ان پر سلامتی بھیجتی وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بڑے مصروف ہو گئے ہو تم، اب تو دل دکھانے بھی نہیں آتے۔ عمران حیدر نے واپس بیٹھتے ہوئے بے ساختہ شعر پڑھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ جبراً پھیکے سے انداز میں مسکرا پائی۔ ثاقب سبحانی کی نظریں اس کے اداس اور طول چہرے پہ ٹک سی گئی تھیں۔ کتنے دنوں بعد آج وہ اس چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور یہ دن اس نے کیسے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ عمران حیدر شاید اس کی بے قرار نظروں کا مفہوم سمجھ گیا تھا، جو دن میں کئی بار اس کے خالی سر کی طرف متلاشی انداز میں اٹھتی تھی، اور ہر دفعہ بے قراری کے ساتھ مایوس ہو کر پلٹ آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے علیشا جی؟ عمران حیدر نے ہی بات کو آغاز دیا، کیونکہ ثاقب سبحانی تو فی الحال بولنے کے قابل نہ تھے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خالی ذہن کے عالم میں اس نے ثاقب سبحانی کی نظروں کا ارتقار محسوس کیا تھا، اور ساتھ ہی ذہن کو جھٹکنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایکچولی سر، رواحہ سے آپ کی بیماری کا پتہ چلا تھا تو ہم کافی دنوں سے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ہر روز ہم یہ سوچتے کہ شاید آج آپ آ ہی جائیں، لیکن ہر روز ہی آپ کی خالی سیر ہمارا منہ چڑھا رہی ہوتی، پھر آج ہمت کر کے ہم آ ہی گئے۔ اس نے تفصیلاً اسے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ
پاس بیٹھے ثاقب سبحانی کو ٹہوکا بھی دیا تھا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران، آپ کی جگہ بالکل خالی ہے اور آپ کے بغیر بالکل اچھی نہیں لگتی۔ عمران حیدر نے ٹہوکے پر وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ تو کیا ابھی تک سر رواحہ نے اس سیٹ پہ کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا؟ اسے سچ مچ حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اتنے دن تک کسی سیٹ کا خالی رہنا یہ آفس کی رولز کے خلاف تھا، جبکہ اس کی معقول وجہ بھی موجود ہو، کیونکہ اس نے نور کو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ آفس نہیں جانا چاہتی، اور یہ بات یقیناً نور کے ذریعے رواحہ تک پہنچ چکی ہوتی۔ پھر بھی اس کی سیٹ کا خالی رہنا بے معنی دار ہے۔ آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا علیشہ جی، عمران حیدر نے اس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے ثاقب سبحانی کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ میں تو شاید اس سیٹ کی اہل بھی نہیں ہوں۔ ثاقب سبحانی کو مجھ سے اچھے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے، وہ ثاقب سبحانی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے تو بس آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ حضرت دیاس کی گہری طرف لیے ہوئے تھا۔ علیشہ نے ٹھنک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ جیسا قابل اسسٹنٹ تو مجھے آج تک نہیں ملا۔ بس آپ جلدی سے واپس آ جائیے، کیونکہ پورا آفس آپ کو مس کر رہا ہے۔ اس سے شاید اپنے انداز کی گہرائی کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے بات کی وضاحت کرنا چاہی تھی۔ ثاقب سبحانی ٹھیک کہہ رہے ہیں علیشہ جی، مس عظمیٰ گیلانی بھی آپ کا بہت پوچھ رہی تھیں۔ عمران حیدر نے بھی اس کی تائید کی۔ میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ سکوں۔ وہ جو واضح طور پر یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب میں آفس چھوڑ چکی ہوں، ان کے اتنے خلوص پر چاہنے کے باوجود نہ کہہ سکی۔ اوکے علیشہ، اب اجازت دیجیے، آپ کی صحت کے لیے دعا گو اور واپسی کے منتظر رہیں گے۔ عمران حیدر کھڑا ہوا تو طوعاً قرن ثاقب کو بھی اٹھنا پڑا، ورنہ آنکھیں تو ابھی بھی اس کی دید کی پیاسی تھیں، دل بھر کے اسے دیدار بھی ابھی سیراب ہونا تھا۔ وصل کا یہ مختصر سا دورانیہ اس کی کسک کو مزید بڑھا گیا تھا۔ بیٹھیے نا، آپ لوگ کھانا کھا کر جائیے گا، وہ بھی اب ان کے ساتھ ہی اٹھتے ہوئے بولی۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ اتنی مروت نبھانا تو اس کا حق بنتا تھا۔ نہیں علیشہ جی، آپ کا وقت لے لیا، اب آفس میں ملاقات ہوگی آپ سے، وہ الوداعی کلمات کہنے لگا۔ انشاءاللہ، ثاقب سبحانی کے دل سے آواز نکلی۔ تھینک یو سو مچ، آپ دونوں کا آنا مجھے بہت اچھا لگا، اور مس عظمیٰ کو بھی میری طرف سے سلام کہیے گا۔ ضرور۔ وہ دونوں باہر نکل گئے۔ وہ بھی طویل سانس کھینچتی واپس اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو کیا مجھے خود رواحہ سے بات کر لینی چاہیے؟ سوچے میں گھرتے ہوئے اس نے خود سے ہی سوال کیا۔ علیشہ بی بی، تم نے حرکت بھی تو غلط کی ہے نا، رولز ہمیشہ رولز ہوتے ہیں۔ یہ بات جب تمہیں اس نے پہلے ہی دن سمجھا دی تھی تو پھر کیا تمہیں صرف نور کو کہہ دینا کافی تھا کہ میں آفس چھوڑ چکی ہوں؟ تمہیں چاہیے تھا کہ باقاعدہ ریزائن دیتی، وہ تمہارے باپ کا آفس تو نہیں کہ جب چاہا چلی گئی، جب چاہا چھوڑ دیا۔ اس کی ضمیر نے اسے بری طرح لتاڑا تھا۔ نہیں، میں بات کروں گی خود ان سے، پھر خود جا کر ریزائن دے کر آؤں گی۔ میرے مسائل اپنی جگہ، لیکن مجھے آفس کے قانون توڑنے کا کوئی حق نہیں، اس نے اپنے ضمیر کو تسلی بخش جواب دیا تھا۔ بڑی ماما اور نور کسی عزیزہ کی عیادت کے لیے نکلی تھیں۔ بڑے پاپا آفس سے نہیں لوٹے تھے، ویسے تو آج کل وہ بھی آفس سے لیٹ ہی واپس آ رہا تھا، لیکن آج طبیعت کچھ ناساز تھی تو بڑے پاپا نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ وہ شاور لینے کے بعد نیچے آ رہا تھا کہ علیشہ نظر آئے تو اسے چائے کے لیے کہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر جو ہی لاؤنج کی سیڑھیاں اترنے لگا تو اس کی نظر سیڑھیوں کے درمیان بیٹھی علیشہ پر پڑی۔ وہ ٹھنک کر ایک لمحے کے لیے رک سا گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے مخاطب کرنے کے ارادے سے نیچے اترنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو۔ علیشہ کی آواز سن کر ایک دفعہ پھر اسے اپنی جگہ رک جانا پڑا۔ لیکن آپ یقین جانیے، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا یا نیچا دکھانا نہیں تھا، میں صرف انٹرٹینمنٹ کی خاطر آپ سے ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرا ایسا کوئی حق نہیں رکھا۔ اس کے لہجے میں نمی کھل رہی تھی۔ رواحہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا اسے گزشتہ واقعات یاد تھے؟ کیا وہ جان بوجھ کر اس سے اجنبی بنتی رہی تھی؟ کہاں تھا اسے سامنے دیکھ کر بھی وہ اجنبی رہتی تھی، اور کہاں وہ صرف اس کی آہٹ سے پہچان گئی تھی؟ کتنی دفعہ رواحہ کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے گزشتہ حالات و واقعات کے بارے میں پوچھے۔ کیا کراچی میں اپنی پہلی آمد کے واقعات اسے یاد ہیں؟ لیکن ہر دفعہ اس کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت
اور سرد مہری ہوتی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی یہ سوال کبھی زبان پہ نہ لا سکا۔ لیکن نہیں، آج اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بھولی ہے، اسے سب یاد ہے، اور وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی جبکہ اس نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہیں تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتی رواحہ احمد، تمہیں میں نے بہت تنگ کیا ہے، بہت ستایا ہے، تم مجھے ہمیشہ یاد رہو گے۔ پھر وہ اسے کیوں کہ بھلا سکتی تھی؟ درمیانی سیڑھیاں وہ دو دو کر کے پھلانگ کر اس تک پہنچا تھا، اور اس سے اگلی سیڑھی پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا، تو کیا علیشہ فرحان تمہیں پرانی باتیں یاد ہیں؟ وہ اتنی بھی پرانی نہیں ہیں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے اتنے کم وقت میں تمہیں اس حال تک پہنچا دیا؟ کہاں گئی وہ زندہ دل، شوخ و شریر علیشہ فرحان؟ آئی وانٹ ٹو نو علیشہ، وہ اسے بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے دریافت کر رہا تھا۔ سوال اتنا مشکل نہیں تھا جتنا تکلیف دہ تھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بے قراری سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم آج مجھے بتائے بغیر نہیں جا سکتی علیشہ۔ وہ کبھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ کیا کریں گی سن کے آپ؟ یہ کسی فلم کی لو سٹوری نہیں جو میں بڑی آسانی سے آپ کو سنا دوں۔ یہ میری زندگی کا تکلیف ترین موضوع ہے۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی لیکن وہ چلا نہیں سکی۔ حلق میں پھندا اٹک گیا تھا اور آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر لڑک آئے تھے۔ رواحہ کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں علیشہ، لیکن ان سوچوں کو اگر تم ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھو گی تو ایک دن پاگل ہو جاؤ گی۔ انہیں باہر نکال دو، وہ جو کچھ بھی تمہارے دماغ میں ہے۔ ایک دفعہ کھل کر آنسو بہا لو۔ کھڑے پانی میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز رواں دواں ہی اچھی لگتی ہے۔ تسلسل ہی زندگی ہے۔ ادھر آؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے بات کے اختتام میں لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ چپ چاپ خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ رواحہ کے لیے اس کا رد عمل حوصلہ افزا تھا۔ اس نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پانی پی لو۔ علیشہ نے گلاس تھاما اور پینے لگ گئی۔ آپ جانتے ہیں اس دن شادی کے فنکشن میں وہ کون تھا؟ اس نے بہت چاہا تھا کہ وہ خود پر کنٹرول کر لے لیکن کر نہیں پائی تھی۔ آواز رند گئی اور آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ نہیں، رواحہ کی عصری حسیات الرٹ ہو گئی تھی۔ اس نے علیشہ کو دیکھا، ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ کچھ کہنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی لیکن لگ رہا تھا اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ رواحہ کو بہت ترس آیا تھا اس کے اس بات پر۔ وہ شارق تھا، میرا فیانسے۔ وہ بول تو گئی تھی لیکن پھر ضبط نہ کر سکی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی تھی، جبکہ رواحہ کو زمین و آسمان اپنی نگاہوں میں گھومتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ماما، سچ میں مجھے بہت مزہ آیا، میں نے بہت انجوائے کیا یہ کراچی کا ٹور۔ تہمینہ آنٹی آپ کی اتنی اچھی کزن ہیں، آپ نے بہت دیر کر دی ان سے ملنے میں۔ وہ ہادی کے ساتھ کل ہی لاہور پہنچی تھی اور تب سے مسلسل ندت کو کراچی نامہ سنا رہی تھی۔ بس بیٹا، شادی سے پہلے تو ہماری خوب دوستی تھی، پھر شادی ہو گئی تو اپنی اپنی مصروفیات میں ہم وقت ہی نہ نکال سکیں۔ تمہارے ابو کی وفات کے بعد تو میرا حلقہ احباب ویسے ہی بہت سمٹ گیا تھا۔ یہ تو اچانک ایک شادی میں ٹکراؤ ہوا ہم دونوں کا، تو پھر سے وہی تعلق بحال ہو گیا۔ ندت اسے بتا رہی تھی، بھائی کی شادی میں ہم ضرور ان کو بلائیں گے، پھر خوب ہلا گلا کریں گے، بہت مزہ آئے گا۔ نور بہت اچھی لڑکی ہے، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس سے۔ پتہ ہے ماما، رات کو اس کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی علیشہ تمہارے بغیر گھر بہت سونا سونا لگ رہا ہے، ہم سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں، دوبارہ کب آؤ گی تم؟ وہ نور کے لب و لہجے میں بتا رہی تھی، ساتھ ہنستے ہوئے بہت انجوائے کر رہی تھی۔ بس کر جاؤ تم لڑکیوں کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، کان پک گئے میرے تمہارا کراچی نامہ سن سن کر۔ ہادی نے بیزاریت سے اسے ٹوکا۔ اس کے ہنستے ہوئے لب یکدم سکڑ گئے تھے۔ تم لڑکوں میں کون سی سینس آف ہیومر ہوتی ہے، سڑے ہوئے کریلے۔ ماتھے پہ شکنے بچھائے ہوئے اس نے اسے منہ چڑھایا تھا، پھر ندت کی طرف منہ کرتے ہوئے بولی، پتہ ہے ماما، نور کا کزن بھی انتہائی سٹھیایا ہوا گھوسٹ ہے، مجال ہے جو 1.5 مہینے میں ایک بار بھی مسکرایا ہو۔
اتنا نائس انسان ہے وہ، تمہارے اس گھونچو مسٹر بین سے تو کئی درجہ اچھا ہے۔ ہادی اس کے دفاع کے لیے فوراً میدان میں اترا تھا اور درمیان میں شارق کو بھی گھسیٹ لایا تھا۔ وہ علیشا کو چھیڑنے کے لیے شارق کو ہمیشہ مسٹر بین ہی کہا کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا اسے مسٹر بین سے کتنی چڑ ہے۔ کیا؟ خبردار، جو شارق کا مقابلہ تم نے اس سڑیل ٹٹو سے کیا۔ وہ چلا ہی اٹھی۔ ویسے ماما، ہم نے علیشا کے معاملے میں جلدی نہیں کر دی؟ رواحہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ وہ علیشا کی بات پر کان دھرے بغیر ماما سے مخاطب ہوا۔ علیشا نے ماتھے پہ بل ڈال کر سخت خشک نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اوہ ہو، بہت بری بات ہے ہادی، ایسے نہیں کہتے۔ رب کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ کل کو میں رواحہ سے کوئی اچھا نظر آ جائے تو پھر تم کیا کہو گے؟ ندت کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری کا تاثر تھا۔ شارق رشتے میں ان کا بھتیجا لگتا تھا۔ وہ فرحان کی چچا زاد بہن کا بیٹا تھا اور بچپن سے ان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ فرحان کی چونکہ اپنی کوئی بہن نہیں تھی اور شارق کی فیملی ان کے پڑوس میں رہتی تھی، لہٰذا فضیلہ شارق کی ماما کی صورت میں فرحان کو بہن مان گئی تھیں اور ندت کو نند۔ فرحان اور فضیلہ نے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے علیشا اور شارق کی بچپن سے ہی نسبت طے کر دی تھی، جس میں ندت کی مرضی تھی۔ یوں دونوں گھرانوں کا تعلق بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد شارق کی فیملی ماڈل ٹاؤن سے گلبرگ میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن آپس کے تعلقات میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ فرحان کی وفات کے بعد فضیلہ نے ندت کو بہت حوصلہ دیا تھا۔ خدا کے فضل سے انہیں کوئی مالی پریشانی تو نہیں تھی۔ شارق نے جلد ہی اپنے باپ کا سارا کاروبار سنبھال لیا تھا۔ رواحہ اور علیشا کے لیے وہ حقیقتاً بڑا بھائی ثابت ہوا تھا۔ وہ تو شارق کے معاملے میں کبھی نہیں بولا تھا، البتہ ہادی کبھی کبھار کوئی بات کر جاتا تھا۔ کبھی باقاعدہ تو اس نے شارق کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار تو نہیں کیا تھا، البتہ یہ ضرور کہہ جاتا تھا کہ ہم نے علیشا کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اب بھی اس نے ایسی ہی بات کی تھی تو ندت نے بڑے سلیقے سے اسے سمجھایا تھا، جس پر علیشا نے نہایت جناتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اسی وقت شیراز کمرے میں داخل ہوا تھا اور آتے ہی سب کو سلام کیا۔ بھائی! علیشا دوڑ کر اس کے کندھے سے جا لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ لاڈ سے اس کے بال بگاڑتا ہوا بولا۔ صفحہ نمبر 49 کا پارٹ 4 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول میں اداس رہتا ہوں کا بقیہ حصہ پارٹ 6 پہ سماعت فرمائیے۔